بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے علماء کرام تشریف لائے، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب تشریف لائے، اور مانسہرہ، پشاور، ساہیوال، ملتان، مختلف شہروں سے جتنے بھی حضرات تشریف لائے، میں ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی تشریف آوری سے بہت ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ ڈی جی آر ای لاہور کے ڈائریکٹر فیصل شہزاد صاحب تشریف لائے، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ داخلہ پنجاب کے 2 حضرات تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ آج کی مجلس، اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چونکہ افتتاحی تقریب ہے، جامعہ رشید کے تعلیمی نظام پر بھی کافی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے، جب اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو ان تمام چیلنجز کو سوچا گیا ہے۔ کسی بھی قوم کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ماضی کی تلافی کیسے کریں گے، اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا کیسے آپ سامنا کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں، دین دنیا دونوں کے لحاظ سے، شخصی حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے، ان مواقع کو کیسے ہم حاصل کریں گے اور ان مواقع کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں گے، اور مستقبل کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، ان کی پیش بندی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر نظام تعلیم میں چیلنجز کا جواب نہیں ہے، مواقع کے لیے تدبیر نہیں ہے، مستقبل کے خطرات سے بچنے کے لیے پیش بندی، منصوبہ بندی نہیں ہے، اور ماضی کی جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے تلافی کا انتظام نہیں ہے، تو وہ نصاب تعلیم نہیں کہہ سکتے اس کو۔ نصاب تعلیم وہ ہوتا ہے جو وجود کو قوم میں تبدیل کرتا ہے، ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک ریاست کی شکل دیتا ہے، اور نصاب تعلیم وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ اس کے لیے جو چیزیں آپ سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں ڈاکومنٹریز کی شکل میں، یا ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام جو بات چیت کرتے ہیں، تو اس پر میں تھوڑی بات کروں گا کہ یہ کیسے حاصل ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ مدرسہ، اساتذہ، نصاب، کتاب، استاذ، مالی بجٹ، اس کی تعمیرات، اس کے اخراجات، ان سب کا مرکز وہ طالب علم ہوتا ہے۔ اس سب کا مقصد ہے کہ طالب علم کو ہم اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اور ایسی تعلیم و تربیت ہو جو ہمارے ان مقاصد اور اہداف کو پورا کر سکے۔ اگر طالب علم کسی مدرسے کی، کسی استاذ کی ترجیح میں شامل نہیں ہے، یا اس کو دوسرے تیسرے درجے میں رکھا ہوا ہے، تو وہ نہ مدرسہ ہے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ معیار ہے۔ اگر آپ اس لیے مدرسہ بنا رہے ہیں کہ طالب علم کو آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ اب خود عیش کرنا چاہتے ہیں، خود اپنا نام چاہتے ہیں، یا اپنے مدرسے کا نام چاہتے ہیں، طالب علم آپ کے سامنے ہدف نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا توانائیاں بھی ضائع کر رہے ہیں، بچوں کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے مال جو چندے کی شکل میں، عطیات کی شکل میں، یا فیس کی شکل میں، اس کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ طالب علم کے لیے ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو ان اہداف تک پہنچانا، ان مقاصد تک پہنچانا جو ہمارے سوسائٹی، معاشرہ، خاندان، ہماری ریاست، مسلم امہ کی ضرورت ہے، اس کو پہنچانے کے لیے 3 اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں، ان کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تینوں ایک پیج پر نہیں ہیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، تعلیمی ادارہ۔ جو تعلیمی ادارہ ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اساتذہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر طلباء کے والدین اور سرپرست۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں گے اور مل کر کام کریں گے تو آپ دیکھیے کہ جو طالب علم کمزور ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جو بہتر ہے وہ بہتر سے بہتر تر ہو جائے گا، اور جو مقاصد ہیں تعلیم کے لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی، اور اپنے آداب کے لحاظ سے بھی بہت حاصل ہوں گے۔
تو آج میں اس پہ تھوڑی بات کروں گا، چونکہ یہاں جامع رشید کے منتظمین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور بہت سارے بچوں کے والدین بھی ماشاءاللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو کیسے ہم اکٹھے مل کر طالب علم کو سپورٹ کریں؟ ایک تو یہ کہ مدرسے کا جو نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، ادارے کی جو ریٹ ہوتی ہے، قانون اصول ضوابط پہ عمل کروانا، یہ بہت بڑی ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ملک جو اتنا برباد ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ ہماری ریاست کی ریٹ نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، اور جن قوموں سے ہم پریشان ہیں، جن سے ہم لڑنا چاہتے ہیں، جن کے شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں، وہ کتنے منظم ہیں۔ ان کی تنظیم دیکھیں، نظم و ضبط دیکھیں، وقت کی پابندی دیکھیں، ڈسپلن دیکھیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری فوج نے کتنا بڑا کام کیا ہے، پوری دنیا کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا قائل کیا ہے، بلکہ پوری دنیا پہ پاک فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف ان کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے۔ یہ ڈسپلن اگر جہاں بھی آ جائے گا تو ہم بہت ترقی کریں گے۔ تو ہمارے مدارس ہوں، ہمارے اسکول ہوں، ہمارے کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، اگر ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، اچھی مینجمنٹ نہیں ہے، تو سمجھیں کہ وہ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، جو منتظمین ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ان سب چیزوں کو بروئے کار لائیں۔ ادارے کی اگر ریٹ نہیں ہے، کوئی استاد کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی طالب علم کسی وقت بھی جا سکتا ہے، نعرہ کر سکتا ہے، استاد وقت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، جو منتظم ہے وہ وقت پہ نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، بیمار طالب علم بیمار ہے اور منتظم کو جو اس کا ذمہ دار اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بری کیفیت ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر اساتذہ ہیں۔ خود اساتذہ کا انتخاب یہ سب سے بہت بنیادی چیز ہے کہ استاد کے اندر وہ صلاحیت ہو، وہ اہلیت ہو، جس کے لیے، جس کام کے لیے اس کو لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، اگر آپ چشم پوشی کریں گے، تو آپ خیانت کے مرتکب ہوں گے اور آپ کے ادارے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس صحابی نے پوچھا ما اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا، ایک تو وہ بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ، لیکن گھر میں، فیکٹری میں، مدرسے میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے اگر آپ نااہل کو منتخب کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، جو استاد آپ رکھیں اس کے اندر وہ اہلیت ہو، وہ صلاحیت ہو جو ہمارے طلباء کی تعلیم، تربیت اور جو مطلوبہ نتائج اور مقاصد اور اہداف وہاں تک پہنچا سکیں۔ اور اساتذہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھیں کہ ان بچوں کے مستقبل کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ بچے کچھ بنیں گے تو ہماری نیک نامی ہوگی، ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ بچے خدا نخواستہ خراب ہو گئے تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ آپ صرف اس کے ذمہ دار نہیں کہ آپ نے ایک لیکچر دے دیا، بلکہ اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کا لباس ٹھیک ہے، اس کا رہن سہن ٹھیک ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑی بعد میں مزید بھی بات کروں گا کہ ان بچوں کو کیسے آپ تعلیم و تربیت دیں گے۔ ایک تو تعلیم ہے، سبق سمجھانا ہے، تو صرف اسباق سبق بتا دینا کافی نہیں ہے۔ آج دنیا میں 10 طریقے اور ہیں جس سے وہ فن سکھایا جاتا ہے، اس کی پریزنٹیشن اس کی دی جاتی ہے، اس کی ڈاکیومنٹری کی شکل ہوتی ہے، اس کا تکرار ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں، اس کے گراف بنائے جاتے ہیں، طلباء کو یونیورسٹیوں میں باہر بھیجا جاتا ہے،
اگر بچوں کو آپ اخلاق کی تعلیم دے دیں کہ آپ ملک قوم کی کیسی خدمت کریں تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ بچوں کے گروپ بنائیں، ان کو باہر بھیجیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم 5 طلبہ ہو، کوئی بھی بوڑھا آدمی ہوگا، بچہ ہوگا، اس کو ہاتھ پکڑ کے یہاں سے گزارو، اس سڑک کو پار کرواؤ جا کر۔ ایسی آپ گاؤں میں جائیں تو ان کے ذمہ لگائیں کہ اپنے پڑوسی کی خدمت کے کوئی کام کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے پڑوسی کی کیا خدمت کی۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، صرف پڑھا دینا اور کتاب سمجھا دینا اور چھوڑ دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں، جو کچھ اس کو عملی طور پر بھی ان کو سمجھانے کے لیے انتظامات کریں، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید میں اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور اس کی ورکشاپ بھی ہوتی ہے، اساتذہ کو، تو اساتذہ خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو بچوں کے والدین اور سرپرست ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو مختلف اداروں کا وزٹ کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ اسکولوں میں بچوں کو داخل کرتے ہیں تو مختلف اسکولوں کا وزٹ کرتی ہیں خواتین، جا کر ان کا نصاب دیکھتی ہیں، فیکلٹی دیکھتی ہیں، رہن سہن، اسمبلی کیسے ہے، کون سی گاڑی کو چھوڑ کر جائے گی، وہ میرے بچے محفوظ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کے وہاں فرنیچر کیسا ہے، امتحانات کیسے ہیں، رزلٹ کیسے آتے ہیں، اور ہم نصابی سرگرمیاں، کھیل کود کی سب چیزیں دیکھتے ہیں نہیں ہیں۔ تو مدرسوں کو ہم نے کیوں اتنا فضول سمجھا ہوا ہے کہ مدرسے میں ایک دفعہ اس کو دھکا دے دیا اور سال کے آخر میں ہم پوچھتے ہیں۔ تو باقاعدہ اساتذہ اس دین کو عزت دیں، جو آپ نے اسکول کی تعلیم کو عزت دی ہوئی ہے، وہ عزت آپ دینی تعلیم کو مدرسے کو بھی دیں، تو آپ دیکھیں کیسے لیڈر پیدا ہوں گے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے فیکلٹی کو بھی دیکھیں، مدرسے کے نظم و ضبط دیکھیں، ڈسپلن دیکھیں، بچوں کا رہن سہن دیکھیں، جو اساتذہ ہیں ان کی تعلیم، ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں، اور فالو اپ کیسے ہوگا کہ مدرسہ، استاذ اور بچوں کے والدین وہ مہینے میں 3 مہینے میں باقاعدہ اکٹھے ہوں، وہ بچے کی رپورٹ پیش کریں کہ بچہ ہمارے ہاں آپ کے یہاں سے پڑھ کر جاتا ہے، بہت اچھا ہے۔ ابھی ہم وہاں لیا گئے تھے تو لیا کے ڈی سی نے ہمارے طالب کی اتنی تعریف کی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ تعریف وہ ہے جو دوسرے لوگ کریں، اپنی تعریف تو ہر آدمی کرتا ہے۔ تو اگر بچوں کے بارے میں ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر تربیت ہے، اخلاق ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، خدمت ہے، تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر ماں باپ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اساتذہ کو بہت شکایت ہوتی ہے بچوں سے، تو اساتذہ اس میٹنگ میں بتائیں کہ آپ کا بچہ یہ آپ کے اس کے اندر یہ عادت ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کو آپ سمجھائیں۔ تو مدرسہ، استاذ اور بچے کا سرپرست، یہ تینوں باقاعدہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں میٹنگ کریں، اور ایک گروپ ایسا بنا لیا جائے کہ اس میں یہ تینوں لوگ اکٹھے ہوں اور بچے کو آگے پہنچائیں۔ تو میری سب علماء کرام سے درخواست ہے جو مجمع کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ادارہ، آپ کے طلباء بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر یہ مقاصد، جیسے یہ میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، ایسے ہی اس کی ضرورت ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارا رجحان ہے اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، اپنی ریاست اور حکومت کے حوالے سے، وہ ہم آہنگی والی سوچ ہو، وہ مفاہمت والی سوچ ہو، مزاحمت والی نہ ہو۔ اس بر صغیر میں خاص طور پہ 1947 کے بعد جو بہت بڑا المیہ مذہبی حلقے کے اندر فتنہ برپا ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد ہے، بہت سارے فتنوں کی بنیاد ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، ہم مخالفت کا کردار ادا کرتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم دھمکیاں دیتے ہیں، ہم گالیاں تک دینے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اساتذہ، عملہ، بچے، ان سب کا ذہن اینٹی اسٹیٹ بن جاتا ہے، ریاست کے مخالف بن جاتا ہے، اس لیے وہ کسی مثبت چیز کو بھی منفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2026 ہے، یہ انگریزوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کے والی وارث ہیں، آپ اس کو چلائیں گے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا وطن ہے،
ایک بہت بڑی بات ہمارے یہاں یہ بھی کی جاتی ہے کہ وطن کا نام لینا وطن پرستی ہے تو بالکل حرام ہے ہمارے دین میں۔ تو بھائی اس وطن سے وہ وطن مراد ہے جس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ دارالاسلام مسلمانوں کا اجتماعی نظم ریاست کی شکل میں جو ہوتا ہے اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اور دارالاسلام کی ایک بالش زمین کی حفاظت کے لیے بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، دفاع کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس ریاست سے آپ محبت کریں، بلکہ اس کی ایک بالش زمین کے لیے دفاع کرنا آپ پر فرض عین ہو جائے گا۔ اور جب ہمارے دوہرے رویے ہوتے ہیں افغانستان میں، جب وہاں وہ لوگ تو بڑی نظمیں پڑھتے ہیں، دا افغانستان دے اور دا افغانستان دے، میرا وقت وہاں ہوا تو ہمارے علماء کرام بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جب دا پاکستان کہتے ہیں پھر ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی اس ملک نے آپ کو بنایا ہے، اس ملک کا آپ پر حق ہے، یہ دارالاسلام ہے، یہ ریاست پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے کیوں دوسروں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ یہ عقل مندی ہوگی۔ جس آدمی کے بھی بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے انتظامات کرتا ہے، رشتہ داریاں بناتا ہے، لوگوں سے ملنا ملانا کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو اس کے لیے اچھی مارکیٹنگ کا ماہرین کو لوگ رکھتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہم نے دین اختیار کر لیا ہے کہ اس کو بھی مار، اس کو بھی مار، اس کو برا بھلا کہے، اس کو بھی دھمکیاں دیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہی ہمارا ہیرو ہے۔ تو ایک بیماری کو اگر آپ اپنے لیے فضیلت کی بات سمجھیں گے، صحت سمجھیں گے، تو اس کا نقصان کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو رخ ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو قرآن کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی نظم کی کیا اہمیت ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو حصے ہیں، ایک علوم وحی ہیں جن کو پڑھنا، پڑھانا اور لوگوں تک پہنچانا، اور ایک علوم وحی کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی جان مال عزت کے تحفظ کے لیے ان کے لیے اجتماعی نظم قائم کرنا بصورت سلطنت اور ریاست، اسی کو دارالاسلام، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا حصہ ہے۔ اور میں اس کے لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ چونکہ آپ لوگ رد المختار یا شامیہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو اس میں یہ حکمرانی کی جو تعریف لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ یہ ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس نظامی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حکمرانی کس کو کہتے ہیں اسلام میں، امامت کبریٰ، کہ وہ ایک ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے جو دین اور دنیا دونوں کو شامل ہوتی ہے، خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین میں جو حکمران ہوتے تھے وہ بھی عالم ہی ہوتے تھے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نبوت کے دونوں حصے اکٹھے رہے اس امت میں خیر رہی، اور جب یہ تقسیم ہو گئے، علوم وہی ایک طبقے کے پاس چلے گئے اور حکومت ریاست کی طاقت دوسرے کے پاس چلی، تو علوم وہی طاقت سے محروم ہو گئے اور طاقت اخلاقیات اور وحی سے معلوم ہوئی۔ تو پہلا فساد ہمارے دین میں جو آیا ہے وہ یہاں سے آیا۔ یہ جو خیر القرون کی ہم بات کرتے ہیں، تو خیر القرون میں یہی چیز تو تھی کہ جتنے حکمران بھی آتے تھے جیسے بھی ہوتے تھے باہر وہ علماء ہوتے تھے، اور دوسری تفریق یہاں سے جو ہم نے دین دنیا الگ الگ کر دی، اور اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف رہبانیت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رہبانیت ہو یا سیکولرزم، دونوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ اکٹھے چلانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ تعلیمی نصاب میں ان چیزوں کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بھی تعلیم بھی تقسیم ہو گئی، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ دینی تعلیم ہے، دنیا تعلیم ہے، پھر یہاں سے تو اب ایک وجود کو اتنی مرتبہ جو آپ تقسیم کر دیں گے، پھر اس کے بعد پھر آگے دیوبندی، بریلوی اور مختلف جو ہمارے طبقات ہیں، پھر ایک طبقے میں پھر کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، تو جو ملت، جو قوم اتنی مرتبہ تقسیم ہو گئی ہو وہ کیسے چلے گی؟ مدرسہ تقسیم ہے، مسجد تقسیم ہے، امام تقسیم ہے، مقتدی تقسیم ہے،
اور خانقاہیں تقسیم ہیں، تو کوشش کریں کہ اس تعلیمی نظام کی برکت سے جتنا آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جو گمراہی تک پہنچاتے ہیں، لیکن مشترک چیزوں پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو ان طلباء کو یہ بتانا ہے آپ کو کہ آپ اس ملک سے محبت کریں اور آپ اس کی تیاری کریں کہ جیسے آپ منبر و محراب پہ جائیں گے، مفتی بنیں گے، مدرس بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے، ایسے آپ محکمہ پنجاب میں بھی ہوں گے، بیوروکریسی میں بھی ہوں گے، جوڈیشری میں بھی ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، اور میڈیا میں بھی جائیں گے، پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے۔ یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو اس نیت سے جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو ان کے لیے آپ کو وسائل کی بہت ضرورت ہوگی، اساتذہ بھی آپ کو کوالیفائڈ رکھنے پڑیں گے، طلباء کو محنت بھی کرنی پڑے گی، بہت سی سرگرمیوں کے لیے وسائل کی ضرورت بھی ہوگی۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا اقدام جم ترشید سے کیا گیا ہے، جو شاید 150 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس پہ لوگوں نے برا بھلا بھی بہت کہا ہے، اور ابھی بھی لوگ اس کو بہت برا بھلا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شریعت اور قرآن کے مطابق ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اپنے طلباء کو، اپنے اداروں کو، اپنے اساتذہ کو آپ اچھے وسائل دیں، ان کی تنخواہ بہتر ہو، ان کو سہولتیں ملیں، اور بچوں کو آپ اس پہ اتنی محنت دیں تاکہ وہ کچھ بن سکیں۔ اگر آپ نے ان پہ اتنی محنت کی بالآخر وہ کسی یتیم خانے ہی کے کام آئیں گے تو کیا کیا آپ نے؟ تو اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے رہتے ہیں، میں ذاتی طور پر، کہ ہم اپنے جو مجمع علوم اسلامیہ کے مدارس ہیں وہ اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہیں، اس کے لیے ہماری بہت ساری ان سے میٹنگیں چلتی رہتی ہیں، ان کو مختلف ہم نے ورکشاپ بھی کروائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم وزارت تعلیم اور HEC سے جو اپنے مدارس کے لیے ہم لے سکتے ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے، اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں احسن اقبال صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہاں، اور بھی کئی وزراء سے، سیکرٹریوں سے میری ملاقات ہوئی، اسی پر کہ آپ ان مدارس کو اہمیت دیں، جب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے کافی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے DGI سے معلوم ہوا کہ جو وظائف 80 تعلیم کے 2 اساتذہ کی تنخواہوں کا جو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، اس پہ انہوں نے حالات کی وجہ سے کافی کٹ لگا دیا ہے۔ تو اس کی تلافی کے لیے میں نے پاکٹ والوں سے کہا ہے کہ اس کی تلافی آپ لوگ کریں۔ تو مولانا نعیم شاہد صاحب آپ آج یہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی مجمع سے ملحق مدارس ہیں ان میں کمپیوٹر لیب ہو، ووکیشنل سینٹر ہو، اساتذہ کی تنخواہیں 2 اصلی تعلیم کے اساتذہ کی تنخواہیں ہوں، اور سولر سسٹم کا ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ اس سے مدرسوں کو ہمارے اخراجات میں بھی بہت کم بہت اس میں مدد ملے گی، اور طلباء جو کمپیوٹر لیب سے سیکھیں گے، ظاہر ہے کہ وہ تو 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، باقی پورا وقت آپ کے پاس ہوگا۔ آپ اپنے علاقے میں فیس لے کر، جو بھی ایک جائز فیس لے کر آپ اس کمپیوٹر لیب کو استعمال کریں، آپ کے ادارے سے ایک روشنی پھیلے گی، علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو سے آمدن بھی ہوگی۔ ووکیشنل سینٹر کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے، خاص طور پہ بنات کے مدرسوں میں، کیونکہ جہاں ہمارے گھروں میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے، اب یہ فساد پہلے تو اسکولوں کالجوں سے وابستہ لوگوں میں تھا، اب یہ مدرسوں سے تعلیم یافتہ فاضلات میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ بچے کی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ تو مدرسے میں گزرتی ہے 6 سال 8 سال، اور جب بچی 6 سال 8 سال کے بعد فارغ ہوتی ہے تو اس کی شادی کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو وہ گھر میں جب شادی ہو کر دلہن بن کر جاتی ہے تو اس میں اس کے میاں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے اس کا میاں کھانے پکانا نہیں جانتا وہ بھی نہیں جانتی۔ تو بنات کے مدرسوں میں ووکیشنل سینٹر ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ نماز روزہ فرض، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر عورت بیوی جو ہے اس کو اگر طریقہ نہیں آتا کہ شوہر کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنے سسرال والوں سے کیسے معاملات کرنے ہیں، مہمانوں کو کیسا اس کی کوکنگ وغیرہ، ان کو مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا، یا اگر یہ اس کو نہیں آتا ہے تو بیوی جو ہے وہ تو بیوی ہوتی ہے، چاہے وہ PhD کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہی میں جنوں گا تو ٹھیک ہے کر لیں،
تو دیکھیں جب بچی جب شادی ہو کر جاتی ہے تو اس کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک بیوی کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بیوی سے تعلق اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا مجمع کے حضرات سے کہ ووکیشنل سینٹر کا خاص طور پہ اہتمام کریں، طلباء کے پاس بھی اس کا انتظام ہونا، یہ سہولت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے بھی اور سولر سسٹم کے لیے۔ اس کے لیے ہم نے یہاں جتنے بھی جو ادارے ہیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، چاہے وہ نیم سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری ادارے ہوں، ان کی میں نے فہرست بنوائی ہے، ان کے سارے دائرہ کار ہوں، اس کی پوری ایک پریزنٹیشن لی ہے میں نے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ باقی جو مجمع کے حضرات تشریف لائیں تو عصر کے بعد الگ سے ہم سے نشست ہوگی انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ فرداً بھی لوگوں سے بات چیت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ ذات کو بہت توفیق عطا فرمائے، اور ادارے کے ساتھ اس مشن میں شریک ہونا اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھنا، اونرشپ لینا، اس سے محبت کرنا، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، میں خاص طور پہ بچوں سے اور آپ بچوں کے والدین سے کہنا چاہوں گا کہ صرف مدرسے میں داخل کر لینے سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ کا دل مدرسے کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا کہ ہمارے تو 7 پشتوں میں بھی کوئی عالم، حافظ، قاری کوئی نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو دین کے لیے منتخب فرمایا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے علماء کا بڑا احترام کیا۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی عالم ہمارے گاؤں میں، علاقے میں آتا تھا تو میں زبردستی اپنے گھر پہ لا کے اس کی دعوت کرتا تھا، اس کو ہدیہ دیتا تھا، اور بہتر سے بہتر جو اکرام ہوتا تھا۔ تو جو طلباء یہاں پڑھنے ہیں تو ان کو خود بھی اور ان کے والدین کو بھی ادارے سے محبت کرنا، اس کی اونرشپ لینا اور اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور ہمدردی اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج افتتاح جیسے ہو رہا ہے، میں اپنے اساتذہ سے خاص درخواست کروں گا کہ اس سال کے اپنے اہداف طے کریں۔ اس سال میں آپ اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، جامعہ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، نظام تعلیم کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی پھر نگرانی بھی کریں، اور بچوں کی اصلاح کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ نمازوں کی، نماز باجماعت کا اہتمام ہو، اس میں خود بھی اہتمام کریں۔ نماز سے ہی سارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔